اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کی ببرکت ساعتوں کے اندر قرآنی واقعات کے دلچسپ سلسلہ کے اندر ایک مرتبہ پھر ہم ایک نئے واقعہ کے ساتھ حاضر ہیں، اور یہ قرآن کا بڑا اہم واقعہ ہے جس کا ذکر پہلے پارہ کے 6 رکوع کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 کے اندر، اور پھر سورۃ طٰہٰ کی آیات بینات 83 تا 99 کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا جب اللہ کریم نے فرعون کو اپنے حواریوں سمیت غرق کیا دریا کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو بحفاظت دریا سے پار کیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ قوم اللہ کی اطاعت کرتی، اللہ کی عبادت کرتی، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی۔ تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بارگاہ کے اندر بلایا کہ کوہ طور پہ آئیں اور تورات کی تختیاں لے کے جائیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر آپ تشریف لے گئے کہ آپ قوم کا خیال رکھنا ہے، لیکن ہوا یوں کہ ایک سامری جادوگر تھا۔ جو سامری کون تھا؟ یہ بظاہر اسلام کو ظاہر کرتا تھا لیکن اندر سے منافق تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جب جبریل امی علیہ السلام آئے تھے، جب فرعون غرق ہو رہا تھا، اس کے حواری غرق ہو رہے تھے، جبریل امی اپنی سواری پر سوار ہو کے تشریف لائے تھے، تو سامری نے دیکھا تھا کہ جبریل امی کے سواری کے پاؤں کے نیچے سے اس نے مٹھی بھر خاک کو اٹھا لیا تھا، اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، کوہ طور پر گئے، تو اس وقت اس سامری جادوگر نے کچھ زیورات تھے، کچھ کپڑے تھے، کچھ جواہرات تھے جو بنی اسرائیل والوں نے فرعونیوں سے مصر سے آتے ہوئے ادار لیے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ زیورات اور یہ جواہرات، یہ کپڑے جائز نہیں، تمہارے لیے مال غنیمت ہے، اس لیے تم اس کو ایک گڑھا کھود کر اس میں ڈال دو۔ اور بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کو آگ لگا کر جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ تو سامری نے ان زیورات کو اکٹھا کیا، ان جواہرات کو اکٹھا کیا، اور اس کا ایک مجسمہ بنایا، اور مزین جواہرات سے کر کے سونے کا مجسمہ بنا کر اس میں وہ مٹھی بھر خاک جو اس نے حضرت جبریل امی کے سواری کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی اس میں ڈالی، اس میں جان آ گئی، اس میں حرکت آ گئی، اور بچھڑے کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی، اور اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے تو 30 دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن پھر 10 دن کا اضافہ کیا گیا۔ جب 30 دن گزرتے ہیں تو سامری جادوگر نے کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی تمہارا خدا ہے، یہی موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ 12,000 بندے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان کے علاوہ باقی سب نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تو رات لے کے واپس آتے ہیں تو ساری قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ آپ بڑے پریشان بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی ناراض ہوئے، اپنی قوم پر بھی ناراض ہوئے، لیکن قوم نے پھر معذرت خانہ رویہ اختیار کیا، توبہ کرنی شروع کر دی، لیکن اللہ نے توبہ قبول نہیں کی۔ توبہ کا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ تم کیا کرو، توبہ تمہاری کیسے قبول ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اور مفسرین لکھتے ہیں اس کا معنی یہ تھا کہ ان کو کہا گیا کہ تم اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، جن نے بچڑے کی پوجا کی ہے انہیں اپنے عزیز، اپنے پیارے، اپنے رشتہ دار قتل کریں۔ پھر ایسے ہی ہوا، اور ترکیب یہ بنی کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں، اسلحہ لے کر نہیں، زرہ پہن کر نہیں، بغیر اسلحہ کے، بغیر زرہ کے اپنے گھروں سے باہر آ کر اپنے گھروں کے سامنے قتل ہونے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے، 12,000 لوگ ہیں، انہیں حکم ملا کہ تم نے ان کو قتل کرنا ہے۔ جب وہ لوگ تلواریں لے کر ان کے پاس جاتے ہیں تو آگے عجیب امتحان ہے، عجیب آزمائش ہے کہ ان کے سامنے کسی کا بھائی ہے،
کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا عزیز ہے، وہ قتل کرنے سے رک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ آسمان سے سیاہ بادل آیا، ہر طرف تاریکی چھا گئی، حکم ملا اب قتل کرنا شروع کر دو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 افراد قتل ہو گئے، اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ 3 دنوں کے اندر 70,000 افراد قتل ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہیں، ہارون علیہ السلام بھی پریشان ہیں، یا اللہ اسی طرح اگر یہ قتل ہوتے رہے تو بنی اسرائیل سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کریم نے پھر بادل کو اٹھا لیا اور پھر قتل سے روک دیا گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام مغموم ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز ہے، یا میرے کریم کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان سب لوگوں کو بخش دیا جائے؟ جو قتل ہو گئے ہیں وہ شہید ہو گئے، اور جو بچ گئے ہیں ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کو معاف کیا گیا، یہ توبہ اس طریقے سے ان قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم پر اللہ کا کتنا کرم ہے، اس امت پر اللہ کا کتنا احسان ہے۔ اللہ کریم نے جب یہ قوم، جب یہ امت، جب یہ لوگ، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں، اللہ کریم معاف کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کی توبہ کتنی عجیب تھی، کتنا پریشان کن مرحلہ تھا ان کے لیے، بہرحال انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اس انداز میں قبول فرمائی۔ یہ تھا واقعہ سامری جادوگر کا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو، اس کو جلا کر راکھ اس کی پانی کے اندر بہا دی، اور اس طریقے سے یہ معاملہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی واقعات کو دلچسپی کے ساتھ پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ واقعہ جن کتب تفاسیر سے میں نے پڑھا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان میں تفسیر در منصور ہے، تفسیر نعیمی ہے، تفسیر تبیان القرآن ہے، تفسیر مظہری ہے، تفسیر صراط الجنان ہے، تفسیر ضیاء القرآن ہے، اور دیگر تفاسیر کے اندر بھی یہ واقعہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔